من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ دیاں بے شمار لا تعد ولا تحصى بار اور بے حساب بے انتہا نعمتاں انعام اور احسانات ہیں صرف انساناں تے نہیں بلکہ اللہ دیاں جتنیاں مخلوقاں ہیں تمام دے اتے اللہ دیاں نعمتاں ہیں۔ انسان تو چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس واسطے اللہ نے انسان اتے نعمتاں بھی سب تو اعلیٰ اور سب تو افضل فرمائی۔ انسان دیاں صرف ضرورتاں پوریاں نہیں کیتیاں بلکہ انسان دی آسانی واسطے، انسان دی سہولت واسطے، انسان دے آرام سکھ چین واسطے بھی اللہ نے پورے انتظامات فرمائے۔ باقی تمام مخلوقات وہ انسان دے تابع ہو کے اللہ دیاں نعمتاں استعمال کر رہی، براہ راست ڈائریکٹ اللہ دیاں نعمتاں وہ انساناں واسطے ہیں۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین دے اندر جو کچھ بھی پیدا کیتا ہے وہ صرف تھوڑے واسطے پیدا ہے، انسانوں کو مخاطب کیتا ہے کہ زمین وچ اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے یہ تمام دا تمام انساناں دی خاطر بنا ہے۔
قرآن پاک دی مختلف مقامات وچ اللہ نے اپنے انعامات اپنے احسانات انسانوں یاد لوائے۔ سورۃ رحمان دے اندر اللہ نے بار بار ایک آیت نو دہرایا ہے اور اس آیت دے وچ جنہاں اور انساناں مخاطب کر کے اپنی نعمتاں یاد روائیاں اور فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں تساں رب دی کس کس نعمت دی تکذیب کرے سو۔ انداز ہی بڑا عجیب، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تساں جتنا بھی اللہ دا نا شکری کرو، نعمتاں دی نا قدری کرو، لیکن اللہ دیا نعمتاں اتنیاں کثیر ہیں کہ تساں کیڑی کیڑی نعمت دی نا قدری کرے سو۔ یعنی مقصد ہے کہ اگر تساں ایک ایک نعمت گن کے ادی نا شکری شروع کر دے ہو تو تساں اللہ دیا نعمتاں شمار ہی نہیں کر سکتے، اتنیاں بے شمار نعمتیں۔ دوسری جگہ تے اللہ نے فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کیا تساں اس چیز نو نہیں ویدے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانہ دے اندر اور زمین دے اندر کتنیاں چیزاں جڑیاں تواڈے تابع کر دیتیاں، مسخر کر دیتیاں، یعنی تواڈے فائدے دے اندر اللہ نے انہاں نو لگا دیتا ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانہ دے اندر کتنیاں چیزاں جڑیاں اللہ نے تواڈے فائدے واسطے بنا دیتیاں، یعنی سورج، چاند، ستارے ہیں، بے شمار چیزاں آسمانہ دی طرفوں، یہ بارشاں دا نظام یہ بھی تو آسمانہ دی طرفوں آ رہے ہیں، یہ اللہ نے انتظام تھوڑے واسطے کیتا ہے۔ پھر ایسی رحمت دی بارش، ایسا رحمت والا پانی کہ جڑا زمین تے آندا ویندا ہے تے فصلاں تے کھیتیاں تے سبزہ او زمین بھر جاندی، یہ تمام نعمتاں رب پاک دی۔ لہذا مقصد یہ ہے اللہ کریم دا اپنیاں نعمتاں شمار کرن دا، اپنیاں نعمتاں ذکر کرن دا، اپنیاں نعمتاں یاد دلاون دا، تاکہ انسان اللہ دیاں نعمتاں دا شکر ادا کرے، اور کوئی مقصد نہیں، صرف شکر ادا کرنا مقصود ہے کہ انسان اللہ دیاں نعمتاں دا شکر ادا کرے۔ اور شکر ادا کرنا ویسے تو انسان اتنا کمزور ہے کہ اللہ دا شکر بھی پورا نہیں کر سکتا، اتنا کمزور، لیکن کم از کم اتنا چاہیے انسان کہ جدن اس دے دل وچ احساس ہوئے، خیال آوے کہ اے میرے رب دی نعمت ہے، اے بھی میرے رب دی نعمت ہے، اے بھی میرے رب دا احسان ہے، تو پھر کم از کم اتنا تا آکھے نا الحمدللہ۔ سب تو پہلا شکر جڑا زبان نال ادا کرنا ہے وہ ہے کہ جدن بھی نعمت نو ویکھے، جدن اللہ دی نعمت استعمال کرے، جدن بھی نعمت دا احساس ہوئے تو زبان نال کے آکھے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس واسطے نبی سونے نے بہت ساری دعائیں دے اندر بھی یہ تعلیم اور تربیت رہتی کہ اگر کوئی آدمی کھانا کھاوے تو کہ آکھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقا، پانی پیوے تاں بھی آکھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، نواں کپڑا پاوے آکھے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہی عورتی واتجمل بہی فی حیاتی، تمام تعریفاں اللہ واسطے جس اللہ نے مینوں لباس پوایا اور جس لباس نال میں اپنی شرمگاہ اپنے ستر نو چھپایا ہے، واتجمل بہی فی حیاتی،
اور اسے لباس دے ذریعے نال میں اپنی زیب و زینت اپنائیے، خوبصورتی مینوں حاصل ہوئیے، میں سونا لباس اچھا لباس پا کے جلے محفل جانا، مجلس جانا، بازار جانا، لوگ وحدن تعریف کریں دن بڑا سونا لباس، بڑا خوبصورت لباس، اور لباس پا کے انسان دے حسن، انسان دی خوبصورتی دے اندر اور اضافہ ہو جائے۔ ویسے ہی اللہ نے انسان کو خوبصورت بنائے، مگر جلے لباس زیب تن کرے انسان دا حسن مزید ظاہر ہو۔ تو ساریاں رب پاک دیا نعمتیں ہیں، جلے نیند کر کے اٹھی وے تھکا ماندہ، جلے پرسکون نیند انسان کردہ ہے اور صبح سویرے جاگدہ ہے، ساری تھکاوٹ ختم، دماغ بھی تر و تازہ، جسم بھی تر و تازہ، وجود بھی تمام توانائیاں تے طاقتاں ساریاں دوبارہ تازہ ہو جاندیاں۔ تو اس ویلے آکھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، تمام تعریفاں اس اللہ دیاں، سارے کمالات اس اللہ دے، ساریاں نعمتاں، تمام احسان اللہ دے۔ احیانا بعد ما اماتنا، جس نے موت تو بعد دوبارہ زندہ کی، موت تو بعد یعنی نیند اس طرح دی موت ہے جلے نیند دے آغوش آدمی چلا جاندہ ہے تا ہوش ختم، حواس سارے ختم، ویکھنا ختم، سننا ختم، تمام چیزاں سکون وچ آ جاندیاں۔ تو اس واسطے ایک طرح دی یہ بھی موت ہے۔ نیند نو اللہ دے نبی نے موت قرار دے کے فرمایا جلے جاگے تاکہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے نیند دے کے میں نے دوبارہ جگایا ہے، اسی طرح ایک دن آونا ہے قیامت والے دن اللہ نے دوبارہ تمام مردوں زندہ کرنا، اور تمام دے تمام انسان زندہ ہو کے اللہ دے دربار وچ پیش ہونے، و الیہ النشور، اسے اللہ دی طرف زندہ ہو کے پیش ہونے۔ تو انسان دی زبان دے اتے الحمدللہ دا ذکر تے وظیفہ جاری رہنا چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اولاد نو ویکھے الحمدللہ، جائیداد کھیتیاں فصلاں ویکھے الحمدللہ، مال مویشی ویکھے الحمدللہ، تمام تعریفاں اللہ دیاں، تاکہ انسان انہاں تمام چیزاں دی نسبت رب دی طرف کر کے آکھے اللہ میرا کوئی کمال نہیں، جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ ساری تیری عطا ہے، یہ تیرا انعام ہے، تیری مہربانی۔ حالانکہ نعمتاں اللہ نے بے شمار کی تھی، لیکن ایک دفعہ جنن بندہ آدھا ہے جا الحمدللہ، اللہ انہاں ساری نعمتاں دی طرح شکر دی ادائیگی پوری کر لے۔ تیرا شکر ادا ہوں 6 گھنٹے 8 گھنٹے ستا رہے، نیند رکی تیس تے ایک دفعہ آکھس الحمدللہ الذی احیانا بعد ما، ساری رات دی نیند دا شکر پورا ہو گئے، سارا دن نعمتاں کھا دیاں، اے چلنا بھی رب دی نعمت۔ اللہ تعالیٰ اگر چلن دی توفیق نہ دے تو بندہ چل سکتا ہے؟ ہاں جی، پیراں نو معذور کر دے، شل کر دے لتاں، کئی ایسے معذور بیچارے بیمار ہیں جڑے چلن کو عاجز ہیں، کئی پکڑن کو عاجز ہیں، کئی ویکھن کو عاجز ہیں، کئی سنن کو عاجز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں سب کچھ عطا کیتا ہے۔ اے ساریاں رب پاک دیاں نعمتاں ہیں، جنہ پیراں نال تو چلدا پیا ہے اے پیر رب نے عطا کیتے ہیں، جنہ اکھی نال ویدا پیا ہے اے اکھی رب دی نعمت ہیں، جنہ کناں نال سندا پیا ہے اے کن رب دی نعمت ہیں۔ حتیٰ کہ پورا وجود، پورا جسم 360 جوڑ اللہ نے تیرے وجود دی وچ عطا کیتا ہے، اے سارا حرکت پیا کردا ہے، اے رب دی عطا ہے، رب دی نعمت ہے۔ اس واسطے اٹھدا رہا، سمدا جا، جو حرکت بھی کر اے ساری رب دی نعمت ہے۔
ہر لحظے نال آکھ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا ذکر ہے قرآن پاک وچ، اللہ دے نبیاں دی دعائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیادے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بت جنہ بتاں دی پوجا میری قوم کر رہی ہے تے آدھے نے اے سارا کچھ سانو عطا کر رہا ہے، جو کچھ بھی ملدا پیا سانو بتاں دی وجہ تو ملدا پیا انہاں خداواں دی طرفوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا، سب کچھ دیون والا میرا اللہ پاک ہے۔ انہم عدو لی، یہ جڑے نہ معبود بنائے ان بت اے تا میرے دشمن ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس واسطے انہاں دی وجہ تو میری قوم گمراہ ہو چکی ہے، انہاں بتاں دی وجہ تو جڑے خدا نہ بنائے جڑے معبود بنائے انہاں دی وجہ تو گمراہ میری قوم ہو چکی ہے، تے اسی گمراہی تے بے دینی تے شرک دی وجہ تو میری دشمن ہو گئی ہے، میری مخالف ہو گئی ہے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس قوم دی گمراہی دا سبب چونکہ بت تے میرے نال دشمنی دا سبب بھی یہ بت بنے پین جنہاں دی پوجا پاٹ پہ کرن۔ فرمایا انہم عدو لی الا رب العالمین، اگر میرا محبوب ہے اگر میرا دوست ہے تو میرا اللہ پاک ہے، جیڑا میرا رب ہے تے ساری کائنات دا پالن والا ہے۔ تے نال اگے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ اوے خلقنی جس نے مینوں پیدا کیتا ہے، فہو یہدین وت مینوں ہدایت عطا کیتے، والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب تا ہوئے جڑا مینوں کھویندا وی ہے تے مینوں پلیندا وی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تے جلے میں بیمار تھی داں میرا رب مینوں شفا دیندا ہے۔ اللہ دے پیغمبر اللہ دیاں نعمتاں ذکر کر کے تے اللہ دا شکر ادا کرے۔ مینوں پیدا کرن والا بھی میرا اللہ، میرے ہاتھ تے پیر بناون والا بھی میرا اللہ، میریاں اکھی تے کان بناون والا بھی میرا اللہ، میرے جوڑ تے اعضاء بناون والا بھی اللہ۔ الذی خلقنی فہو یہدین، تے اون دے بعد مینوں پیدا کر کے مینوں سیدھا راہ وکھاون والا بھی میرا اللہ، اپنی پہچان کراون والا بھی اللہ، مینوں اپنی نعمتاں دی قدر سکھاون والا تے شکر دی ادائیگی سکھاون والا بھی میرا اللہ۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، مینوں کھواون پلاون والا بھی چونکہ سارا رزق اللہ دا پیدا کیتا ہویا، نعمتاں اللہ دیاں پیدا کیتی ہویاں، پھل فروٹ اللہ دے بنائے ہوئے، اے سبزیاں اللہ دیاں بنائیاں ہویاں، اناج اللہ دے پیدا کیتے ہوئے، اے جانور جنہ دا گوشت اساں کھاندے ہاں اللہ دے پیدا کیتے ہوئے، جنہ جانوراں دا دودھ پیندے ہاں اے اللہ دے پیدا کیتے ہوئے۔ اللہ پاک نے سارے رزق دا انتظام کیتا ہے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام آدھیں والذی هو یطعمنی ویسقین، کھواون والا بھی اللہ، پلاون والا بھی اللہ۔ تے آج دا مسلمان کیا آدھا ہے؟ آج دا مسلمان آدھا ہے اے سارا اے بابے اوراں دا فضل تے کرم ہے، معاذ اللہ، اے سارے پیراں دا فضل تے کرم ہے، انہاں دی وجہ تو رزق پہ آندا ہے، انہاں دی وجہ تو عزت ملی ہوئی ہے، اے جائیداداں تے مکان تے کوٹھیاں اج دا مسلمان اے سمجھیندا ہے جو اے ساڈے پیراں تے ساڈے بزرگاں دیاں ساریاں اے انہاں دیاں کرامتاں ہیں تے انہاں دیاں سارے اُتے مہربانیاں ہیں، جی اگر بابے ہوراں نہ ہوندے پیر نہ ہوندے تا سارا رڑا ریٹ ہوندا۔
نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ دیون والا کون ہے تے شکرانے کہندے پہ ادا کریندا ہے اے پیرانے پیر دی 11ویں کیوں دیندے یہ جناب ایصال ثواب والی گل نہیں ایصال ثواب واسطے نہیں 11ویں نہیں دے اے در حقیقت پیرانے پیر دا شکرانہ ادا کریندا اے شکرانہ ہے اس دا کیوں کو انہاں دا عقیدہ ہے بھئی سارے ہوتے یہ تمام دیاں تمام نعمتاں تے جتنا سارے ہوتے یہ کرم ہوندہ پہ ہے یہ شیخ عبدالقادر جیلانی دی نظر ہے سارے ہوتے اساں شیخ عبدالقادر جیلانی دا پہ کھان دے ہاں انہاں دا پہ پہندے ہاں انہاں دا دتا ہویا پہ ہڈے دے ہاں تے وقت رب کیڑے پاسے گیا جڑا بار بار آدھا ہے رب العالمین سارے جہانہ دا پالن والا سارے جہانہ دا پروردگار اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب دا شکر پہ کر والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین تے لوگوں جل میں بیمار ہوندا کوئی تکلیف مینو آندی ہے کوئی پریشانی آندی ہے کوئی ضرر پہنچدا ہے کوئی بیماری آندی ہے فہو یشفین او اللہ مینو شفا دینا ہے میں اپنی بیماریاں آپ دور نہیں کر سکدا اپنے دکھ تے اپنی تکلیفاں آپ دور نہیں کر سکدا کون پیادا ابراہیم خلیل اللہ اللہ دا دوست پیغمبر جس نو اللہ دا خلیل آکھا گیا ہے جس کے بارے اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما اے میرا ابراہیم میں تینوں تمام انسانیت دا پیشوا تے امام بنا چاہتا جس نو اللہ نے شاباش دیتی جس دی تعریف کی تھی کہ میں نے طرح طرح نال ابراہیم پیغمبر نو آزمایا مگر فاتمہن میریاں تمام امتحان تے آزمائشاں وچوں ابراہیم پاس ہویا اے او ابراہیم ہے جڑا دا ویدا مرضتو فہو یشفین میں بیمار ہوندا تا اللہ مینوں شفا دیندا ہے تے پھر اللہ پاک دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دین الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق تمام تعریفاں اس اللہ دیاں وہب لی جس نے مینوں بخشے جس نے مینوں عطا کیتے بڑھاپے دے اندر الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق اسماعیل لتا تے اسحاق سبحان اللہ 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 جس اللہ پاک نے میرے اتے عطا فرمائی میرے اتے بخشیش کی تھی مینو بیٹے عطا فرمائے مینو پوتے عطا فرمائے اس واسطے دوستو اللہ دے پیغمبر تا اللہ دا شکر پیدا کریں تے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایو تعلیم دیتی ہے جو جلے آئینہ ویکو تتاویہ کو الحمدللہ الذی حسنت خلقی فحسن خلقی تمام تعریفاں اس اللہ واسطے جس نے میرے چہرے نو خوبصورتی عطا فرمائی سبحان اللہ کہنا شکر ادا کرنا کہیں پیر دا کہیں بابے دا کہیں پیغمبر دا کہیں ولی دا نو الحمدللہ الذی حسنت خلقی اے اللہ تمام تعریفاں تیرے واسطے تو نے مینو خوبصورتی عطا فرمائی فحسن خلقی اللہ جویں میرا چہرہ سونا بنایا ہی جویں میرے نک تے کان تے اکھ سونیاں بنائیاں نہیں اللہ فحسن خلقی میرا خلق بھی سونا بنا میرا اخلاق بھی سونا بنا میرا کردار بھی سونا بنا میری سیرت بھی سونی بنا جڑے بول میری زبان چو نکلے وہ بھی سونے ہوئے جڑا عمل میرے وجود چو ادا تھی اللہ وہ بھی سونا ہوئے حسن خلقی فحسن خلقی میرے خلق نو بھی سونا بنا
قدم قدم تے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دیاں نعمتاں دا شکر ادا کیتا ہے تے شکر ادا کرن دا سب تو آسان طریقہ، سب تو اول طریقہ ہے جو زبان نال آدا رہو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اتنا بھی نہیں آکھ سکتا۔ اگر الحمدللہ تو آدارا اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جلے تو اللہ دیاں تعریفاں کرے اللہ دی رحمت تیرے قریب آ جاسی، اللہ دی رحمت تیرے واسطے تیرے رستے آسان کر دے سی، اللہ دی رحمت تیرے شامل حال ہو کے تیریاں رکاوٹاں دور کر دے سی۔ اس واسطے جلے زبان نہ لگ سے الحمدللہ پھر اللہ پاک عملاً بھی شکر ادا کرن دی توفیق عطا کر دے۔ تجرر تینو زبان حرکت تیری زبان بھی نہیں پئی حرکت کریں دی، اتنی بھی تینو توفیق نہیں پئی ہوں دی جو زبان آلا کہ الحمدللہ۔ عمل تا بعد دی گل لے، عمل دے اندر تا مشقت ہے، عمل دے اندر تا محنت ہے، عمل دے اندر تکلیف ہے، عمل دے اندر تا وقت خرچ ہوندہ ہے۔ جلے زبان نال بھی تو نے آدھا پیا الحمدللہ پھر عمل دی توفیق کیویں ہو سی، رب دے حکماں دی تعمیل کرن دی توفیق کیویں ہو سی۔ اس واسطے سب تو پہلے اپنے اتے ضروری قرار دے، لازم کر جنن بھی رب دی نعمت نو ویکھیں آکھیں الحمدللہ۔ اے ہے رب دا شکر زبان نا تے پھر اللہ دا کم ہے تینو عمل دی توفیق عطا کرنا۔ تے اگر تیرے کولو کوتاہی ہو بھی گئی اللہ فرماندا ہے وقت تائیں صرف زبان نال آکھنا ہے سبحان اللہ۔ اگر تیرے کولو شکر دی ادائیگی وچ غلطی ہو ونجے، کوتاہی ہو ونجے، کمی آ ونجے، تیرے کولو کوئی گناہ یا جرم سرست ہو ونجے، اللہ دی نافرمانی ہو ونجے، وقت تائیں آکھنا ہے سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، تو غلطیاں تو پاک ہیں، تو کوتاہیاں تو پاک ہیں، تو کمزوریاں تو پاک ہیں، تو عیبہ کولو پاک ہیں۔ میں تا خطا دا پتلا، میں تا کوتاہیاں تے کمزوریاں دا محور تے مرکزاں۔ اللہ تیرے اندر عیب کوئی نہیں، میرے اندر نرے عیب ہیں، میرے اندر غلطیاں ہیں، میرے اندر خطاواں ہیں۔ اس واسطے تو تا پاک ہے عیبہ کولو، تو تا پاک ہے غلطیاں کولو۔ اگر میرے کولو غلطی ہو گئی ہے تو اللہ اپنے پاکیزگی دا واسطہ ہی میں نو معاف فرما دے۔ غلطیاں انسان کو ہوندی ہیں، عیب انسان دے اندر ہے۔ جلے غلطی ہوئے تا کیا کہ سبحانک اللہم، سبحان اللہ، استغفرک و اتوب الیک۔ اور جویں حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیڑ دے وچ اللہ کو معافی منگی تے کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک، آکھے نا لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں، سبحانک، تو غلطیاں تو پاک ہے، تو کوتاہیاں کولوں پاک ہے، تو بھلن کولوں پاک ہے، تو کمزوریاں کولوں پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، اللہ میرے کولو ناانصافی ہو گئی، یا اللہ تو میں نو معاف فرما دے۔ اللہ پاک فرماندا ہے میں جویں یونس نو معاف کیتا تیرے کولو بھی غلطی ہوئے تو یا کہ سبحان اللہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اللہ دی پاکیزگی بیان کر، اور اے جملہ اللہ نو بڑا پیارا ہے۔ سبحان اللہ علی جملہ اللہ نو بہت پسند ہے۔ ذرا نماز دے اندر کلمات دے وچ غور کر، نماز شروع بھی ہوندی ہے سبحانک اللہم، رکوع دے اندر بھی سبحان ربی العظیم، تے سجدے دے اندر بھی سبحان ربی الاعلی۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے سامنے درخواست کی تھی، یا اللہ اپنا دیدار تک کرا، اتنا عرصہ اتنی مدت ہو گئی تیرے نال ہم کلام ہوندا پیاں، تیری آواز بھی سندا پیاں، اللہ ہن اے بھی مہربانی کر اپنے
پردے جڑے وہ ہٹا کے تے مینوں اپنا دیدار کرا۔ اللہ نے فرمایا فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جلے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے نا کوہ طور تے سارے نال گل کرن واسطے، فکلمہ ربہ، تے اللہ نال کلام کیتی، کلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک، اللہ میری خواہش ہے، میرا دل لگ ہے جو میں تینوں ویکھاں، ارنی مینوں اپنے آپ وکھا دے۔ اللہ نے فرمایا قال رب لن ترانی، ہاں ارنی انظر الی، قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں تو مینوں ویکھ نہیں سکدا۔ میری ذات بڑی پاک ذات ہے، بڑی مبرہ ذات ہے، بڑی اعلیٰ ذات ہے، لن ترانی، اے میرا موسیٰ تو مینوں ویکھ نہیں سکدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اصرار کیتا، اللہ نے فرمایا انظر الی الجبل، اس پہاڑ نو ویکھ، یہ اگر تیری نظر پہاڑ تے جمی رہ گئی تو میرا موسیٰ تو مینوں ویکھ لے سے، انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ نے تجلی سٹی پہاڑ تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ہو ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، تے جلے ہوش آیا، ہوش آوڑ نالی کیا دل، قال سبحانک، قال سبحانک تبت الیک، اللہ تو پاک ہے، میں تیری طرف رجوع کرنا، اللہ میں توبہ کرنا، قال سبحانک تبت الیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو احساس ہویا میں او گل کر بیٹھا جیڑی مینوں نہیں کرنی چاہی دی، میں اللہ پاک دی شان دے معاملے دے اندر او گل کر بیٹھا جیڑی گل مینوں لائق نہیں کرنی۔ اس واسطے جلے احساس ہویا فوراً آکھن لگے سبحانک تبت الیک، اللہ تو تا غلطیاں کولوں پاک ہے، تو تا کمزوریاں کولوں پاک ہے، اللہ پاک تو ہے، میرے اندر کمزوریاں بھی ہیں، میرے کولوں غلطیاں بھی ہو سکدیں، تبت الیک، میں تیرے دربار وچ توبہ طائب ہوں۔ اللہ اللہ، فرشتہ اعتراض کیتا آدم علیہ السلام دی تخلیق ہوتے تے آکھن لگے اے اللہ سائیاں کیوں پیدا کریندا پے آدم نو جڑا خون ریزی کرے سی، قتل و غارت کرے سی، فتنہ فساد پلے سی زمین دے اندر، تے انہاں دا اعتراض کرنا اللہ نو پسند نہ آیا، تے اللہ پاک نے فرمایا فرشتیو میرے آدم تے اعتراض تاں کرو جو تہاڈے کول کوئی علم ہویا، تساں بغیر علم دے اعتراض کیتا ہے، تہاڈے پاس علم تا کوئی نہیں، جے اگر اپنا علم ثابت کرنا چاہندے ہو تو انہاں چیزاں دے نام دسو کہ نام انہاں چیزاں دے۔ اللہ پاک نے امتحان وچ پا دیتا فرشتہ نو، تے جلے اللہ نے سوال کیتا فوراً فرشتے سمجھ گئے جو ساڈا اعتراض کرنا اللہ نو پسند نہیں آئے، سارا اعتراض کرنا آدم دے ہوتے اللہ نو پسند نہیں آیا، اس واسطے آکھن لگے قالوا سبحانک، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آکھن لگے اللہ تو پاک ہے، اساں غلطی نال اعتراض کر بیٹھے ہاں، تو تا غلطیاں نہیں کریندا، اللہ تو تا بھولدا نہیں، فرشتے ہو کے بھی اساں غلط اعتراض کر بیٹھے ہاں، یہ اگر تینوں پسند نہیں تا سبحانک اللہ تو پاک ہے، اساں معافی چاہندے، جلے بھی کوتاہی ہوئے شکر کرن دے اندر کمی آوے تو وقت کے آکھنا ہے سبحانک اللہم، سبحان اللہ، استغفر اللہ۔ اس واسطے علماء نے ایک تریجا کلمہ ترتیب دیتا ہے، تیسرا کلمہ اکثر مسلمانوں یاد ہوتا ہے سبحان اللہ
والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس تریجے کلمے دے اندر سارے ذکر جمع ہو جاندے، جتنے بھی پاکیزہ اذکار ہیں سارے جمع ہو گئے، تمام سونے کلمات آ گئے۔ اس واسطے میاں اٹھدیاں باندیاں چلدیاں پھردیاں دکان تے جاؤ، کھیتی باڑی کرو، ہر ویلے آکو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ سارے ذکر کہنے اللہ تعالیٰ دے، لہٰذا مسلمان نو اللہ دے ذکر کردیاں ہر ٹائم اپنے اوقات زندگی دے اپنے لمحات گزارنے چاہیے۔ نبی سونے دے بارے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمادیاں، اللہ دے پاک نبی دی زبان ہر ویلے اللہ دے ذکر نال تر راندی ہے، ہر وقت اپنی زبان دے اتے اللہ دا ذکر جاری رکھ دیاں۔ محمد سونے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ اس واسطے جدوں اللہ دا ذکر ہو سی اللہ دیا نعمتاں دا شکر ادا ہو سی، اور یہ نعمتاں جڑیاں اللہ نے دنیا تے نعمتاں کیتیاں، جویں دنیا دے اندر انسان دے راحت دا سبب بن، آسائش دا سہولت دا سبب بن، یہ نعمتاں آخرت دے اندر بھی تیرے اجر تے ثواب دا سبب بن ویسے۔ جڑیاں رب نے دنیا تے نعمتاں کیتیاں، مال والی نعمت، اولاد والی نعمت، جائیداد والی نعمت، صحت والی نعمت، جوانی والی نعمت، یہ تمام نعمتاں رب پاک دیاں اگر انہاں نعمتاں دا شکر ادا کرے سے یہ نعمتاں تینوں جنت وچ پہنچا دے سے، اجر تے ثواب دا سبب بن ویسے، قیامت والے دن تیری عزت تے سرخروئی تے کامیابی دا سبب بن سن، جڑن تو دنیا دے اندر رب دیاں نعمتاں دا شکر ادا کرے سے، تے جڑن انہاں نعمتاں دی ناقدری تے ناشکری کرے سے اے دنیا دے اندر بھی تیرے واسطے وبال جان بن سن، تے قیامت والے دن انہاں دی ناشکری کرنا تیرے واسطے وبال جان بن سن۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔